بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے اس شخص کو کوئی جانتا نہ تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر تو زانو اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اللہ کے رسول کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم حج بیت اللہ کی طاقت رکھتے ہو تو حج ادا کرو۔ اس سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق بھی کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، آپ مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تم کو دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کی بابت بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ بتلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے، اور جو تہے دست اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ باتیں کر کے وہ شخص چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ وقت گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے پوچھا، البقاء خیر، کون سا خطۂ ارض بہتر ہے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور فرمایا، میری یہ خاموشی اس وقت تک ہے جب تک روح العالمین یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف نہ لے آئیں۔ اتنے میں فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا اور دریافت کیا، اس کا جواب کیا دیا جائے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کیا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس مسئلے میں پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں پروردگار عالم بزرگ و برتر سے پوچھتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد تشریف لے آئے اور کہنے لگے، آج میں رب العزت سے اس قدر قریب ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کی نوعیت کیا تھی؟ کہا، میرے اور میرے رب کے درمیان صرف 70,000 نوری پردے پڑے ہوئے تھے۔ پھر جو سوال کیا گیا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جواب نقل کیا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، زمین کا بدترین حصہ اس کے بازار ہے اور بہترین حصہ اس کی مسجدیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ چنانچہ اسی اجر و ثواب کے حصول کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں بذات خود ایک مزدور نوکر کی طرح کام کیا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ قباء سے رخصت ہوتے وقت مدینہ رسول میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھتی تھی وہاں آپ نے ایک مسجد بنائی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو اس کے میوے کھایا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ریاضۃ الجنہ، جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مساجدیں، یعنی یہ مساجد جن میں ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی و بڑائی اور بزرگی کا بے بانگ اعلان کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی شہادت و گواہی دیتے ہیں اور راہ راست سے بھٹکے اور خواب غفلت میں بدمست لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت اور عبادت و بندگی پر خلوص سے دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ انہی مساجد کو اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی سب سے بہترین جگہ قرار دیا ہے اور بازاروں چوراہوں کو سب سے ناپسندیدہ جگہ قرار دیا ہے۔